ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، غازہ پٹی میں جنگ بندی کے باوجود ظالم صہیونی درندوں کی درندگی ابھی تک جاری ہے۔ خیموں میں برسات کا پانی ہے، بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بچوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں کوشش کر رہی ہیں، لیکن کب موت آ کر کے دبوچ لے، کب کس نوجوان کو کون اٹھا کر کے لے جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان تمام ایسی داستانیں، ایسی ظلم و ستم کی داستانیں، ایسے کرب و المناک خبریں پہنچ رہی ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں بس رہے ہیں جہاں انسانیت بھی رہتی ہے۔ اس بیچ نرس تسنیم الہمس کی ایک کہانی اور داستان سامنے آتی ہے۔ غازہ پر چھائی قیامت کے سائے ابھی چھٹے نہیں تھے کہ ایک نحیف مگر ثابت قدم نرس تسنیم الہمس اپنی سفید چادر میں امید کے ٹکڑے سمیٹ کر لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے گھر سے نکلی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس روز خود وہ ایک ایسے عذاب میں داخل ہو جائے گی جس میں سانس لینا بھی جرم ٹھہرے گا۔ اس کا بیان کوئی سیاسی تقریر نہیں، نہ ہی کسی صحافتی اسلوب کا محض بیان، ایک اسیر دل کی بھاری دھڑکن ہے، ایک نرس کی کربناک پکار ہے، ایک بیٹی کے زخمی احساسات ہے، اور ایک ایسے المیے کی تصویر ہے جسے قابض اسرائیل کی اندھی دہشت نے جنم دیا ہے۔ یہ صرف تسنیم کی داستان نہیں، پورے فلسطین کا دکھڑا ہے۔ اغوا کا وہ لمحہ جب زندگی اچانک انجان تاریک میں دھکیلی گئی۔ تسنیم کہتی ہے کہ اس روز کا سورج بھی جنگ کی دھول میں لپٹا ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل کی جانب دوڑ رہی تھی کیونکہ غازہ میں ہر لمحہ کسی کی جان بچانے کی دوڑ ہے، لیکن اچانک ایک شور، ایک جھٹکا، چند درندہ صفت ہاتھ، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اسے کھینچ کر گاڑی میں پھینک دیا گیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے یوں تھا جیسے اچانک کسی نے روشنی بجھا دی ہو اور وہ پوری قوت سے چیختی ہوئی ایک گھپ اندھیرے کنویں میں گرتی چلی جائے۔ اغواکار گروہ کے وحشیانہ چہرے، ان کی چیخیں، دھمکیاں، اس کی بے بسی، سب ایک ہی لمحے میں اس پر ٹوٹ پڑے۔ مجھے ایسے گھسیٹا گیا جیسے میں کوئی انسان ہی نہ ہوں۔ تسنیم کہتی ہے کہ مجھے اس زور سے گھسیٹا گیا کہ سانسیں رکنے لگی۔ وہ چیختے، گالیاں دیتے، مجھے دھمکیاں دیتے کہ اگر میں نے آواز نکالی تو انجام بدترین ہوگا۔ مجھے یوں لگا جسے مجھے ایک لمحے میں اپنے ہی جسم سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کا جسم نہیں، اس کی روح گھسیٹی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایک تاریک کوٹھری میں ڈال دیا گیا جہاں ہر سانس خوف بن جاتا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج کے حوالے کیے جانے کے بعد اسے ایک ایسی تنگ، سیاہ، نم اور بدبودار کوٹری میں ڈال دیا گیا جہاں وقت مر جاتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے ارد گرد صرف تاریکی تھی، میں باہر صرف عورتوں کے رونے کی آوازیں سنتی تھی، کبھی قدموں کی دھمک، کبھی چیخیں، کبھی دھمکیاں۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے دیواریں میرا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ کوئی الزام نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی قانونی جواز نہیں، صرف خوف، تنہائی اور صرف خاموش چیخیں۔ قیامت صرف مجھ پر نہیں، میرے گھر پر بھی ٹوٹی۔ تسنیم بتاتی ہے کہ اس کا اغوا اس کے خاندان پر بھی قیامت بن کر ٹوٹا، خاص طور پر اس کے والد ڈاکٹر مروان الہمس پر، جنہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، دھمکایا گیا، خوفزدہ کیا گیا۔ اگر وہ تعاون نہ کرے تو ان کی بیٹی کبھی واپس نہ آ سکے گی۔ تسنیم کہتی ہے میں ہر لمحہ سوچتی تھی کہ میرے گھر والے کس حال میں ہوں گے، کیا وہ جانتے ہوں گے کہ میں زندہ ہوں، کیا وہ مجھے دوبارہ دیکھ سکیں گے۔ تسنیم بتاتی ہے کہ اس سے بار بار ایسے سوال کیے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی رہائی کا جھوٹا جھانسا دیا جاتا، کبھی مزید بدترین سلوک کی دھمکی سنائی جاتی۔ میں ہر لمحہ اس بے یقینی میں جیتی تھی کہ اگلا پل میرا آخری بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی رہائی کا فیصلہ ہوا، مگر اس کے بعد بھی اسے کئی دن تک بلا وجہ روکے رکھا گیا تاکہ اسے اور اس کے خاندان کو مزید اذیت دی جا سکے۔ تسنیم کے مطابق مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرے ہر سانس پر قابض ہے، میری امید کو آہستہ آہستہ مار رہے ہیں۔ رہائی ہوئی مگر والد اب بھی اسیر،
اور یہی اس کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ آج تسنیم آزاد ہے مگر اس کے والد اب قابض دشمن کے پنجوں میں ہیں۔ وہ کہتی ہے میری آزادی ادھوری ہے جب تک میرے والد اور میری قوم کی ہر اسیر بیٹی آزاد نہ ہو جائے۔ میں خود کو آزاد نہیں کہہ سکتی۔ ایسی دنیا کی کھڑکی جہاں فلسطینی اسیرات کو روز کچلا جاتا ہے، نیچا دکھایا جاتا ہے، ان کی کفالت، صحت، عزت سب کچھ پامال کیا جاتا ہے، تسنیم کی کہانی یہ کھڑکی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی چیخیں دنیا نہیں سنتی، جس کی زخم خبروں میں جگہ نہیں پاتے، جن کا وجود قابض کی تاریک کوٹھریوں میں گم ہوتا رہتا ہے۔ تسنیم کہتی ہے کہ ہم چراغ ہیں جنہیں بجھا کر اندھیرا بڑھایا جاتا ہے، مگر میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم ظلم کے اندھیروں میں بھی امید کو بچا کر رکھتے ہیں۔ ہماری کہانیاں دبائی جا سکتی ہیں مگر ختم نہیں کی جا سکتی۔ ایک نہتی نرس کی فریاد ہے، غازہ کی بیٹی کی فریاد، ایک انکہے عالمیہ کی داستان۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے بلا وجہ قید کر لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، ڈاکٹروں کو، نرسوں کو کس طرح پریشان کیا جاتا ہے، یہ وہی کہانی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔